بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران عزیز، میں اس وقت مری سے کچھ فاصلے پر خانسپور سے قریب ایک ریسٹورنٹ میں اس وقت بیٹھا ہوں اور مری کی خوبصورت فضا سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ مری سے مجھے تھوڑا سا واقعہ یاد آیا۔ کبھی آپ ہندوستان جائیں تو ایک شہر ہے پٹھان کوٹ، بڑا مشہور شہر ہے، جنکشن ہے، گیٹ وے ٹو کشمیر ہے۔ تو جیسے یہاں راول پنڈی ہے، بالکل اسی طرح وہ جو پٹھان کوٹ ہے، اس سے تقریباً اتنے ہی فاصلے پہ ایک ہل اسٹیشن ہے جسے ہم میکلوڈ گنج کہتے ہیں۔ میں میکلوڈ گنج گیا ہوں، مجھے اس کی دو چیزیں ابھی تک یاد ہیں۔ میکلوڈ گنج کی وجہ شہرت ایک تو وہ یہ کہ آپ شاید جانتے ہوں کہ دلائی لاما وہاں مقیم ہے۔ دلائی لاما وہ جو بدھ مت ہیں ان کے پیشوا ہیں، جو پوپ کی حیثیت کرسچینٹی میں ہوتی ہے نا، سیم حیثیت دلائی لاما کی بدھ مت میں ہے۔ وہ تبت کے رہنے والے ہیں۔ تبت چائنا کا دعویٰ تھا کہ یہ ہمارا پارٹ ہے، چنانچہ انہوں نے ایک وقت آیا کہ تبت پر قبضہ کر لیا، تو دلائی لاما وہاں سے بھاگ کے فوری طور پہ ہندوستان آ گئے اور ایک جلا وطن حکومت کے قیام کا اعلان کیا۔ ہندوستان نے انہیں پوری سپورٹ دی اور وہ میکلوڈ گنج میں اپنی اس جلا وطن حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑا خوبصورت مندر ہے بدھ مت کا۔ تو بدھ مت کے مندر کے ہم پھر رہے تھے، اندر بڑا خوبصورت اسٹیچو بدھ کے پڑے تھے اور ہال تھا۔ ہال کے باہر وہ جو بالز ہیں نا، وہ ڈولکی کی طرح کے بالز ایک لمبے راڈ کے اندر لگے ہوئے تھے، اور بار بار آ کے کچھ بھکشو یا دوسرے لوگ ان کو تھوڑا تھوڑا گھماتے تھے۔ میں اور میرا ایک دوست، ہم نے دیکھا کہ سارے گھما رہے ہیں، ہم کسی سے کیوں پیچھے رہیں؟ ہم نے بھی اسے گھمانا شروع کر دیا اور ریس لگانی شروع کر دی کہ کس کا بال پہلے رکے گا، کس کا بعد میں۔ ابھی ہم اس ریس میں مصروف تھے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ یہ مت کرو، یہ تو ہمارے مقدس بال ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ جو ہمارے بندے آتے ہیں وہ جب ان بال کو دیکھتے ہیں تو گھماتے ہیں اور پھر کچھ وش کرتے ہیں۔ ان کے وش کرنے پہ جو رزلٹ آتا ہے وہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ مت کریں۔ بہرحال ایک تو وہ چیز تھی جو میں نے محسوس کی۔ دوسرا، انڈیا میں سیاحوں کی آمد تھی۔ میکلوڈ گنج میں سیاح اس طرح تھے جیسے کیڑیاں پھر رہی ہیں۔ وہاں ہوٹل کا کمرہ 500 کا بھی تھا، 200 کا بھی تھا، 150 کا بھی تھا۔ سامنے ٹینٹ لگے تھے، 20 روپے والے، 30 روپے والے، 10 روپے والے، پھر 5 روپے والا ٹینٹ بھی تھا کہ اندر جائیں اور بس ٹینٹ میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، وہ آپ گدا سا نیچے گرا، اوپر اپنا کمبل اپنا لائیں اور وہاں لیٹ جائیں۔ تو سیاح وہاں اتنے زیادہ تھے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہندوستان ہم جو بھی کہیں، انہوں نے سیاحت کو پوری طرح فروغ دیا ہے، لیکن ہم افسوس کہ ہم اس میں پوری طرح ناکام۔ چاہوں گا اللہ حافظ۔